السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے گریجویٹ سٹڈیز کے حوالے سے، ایم ایس کے حوالے سے، اور خصوصاً باہر کی یونیورسٹیوں میں، فارن یونیورسٹیز میں ایم ایس کا اسکالرشپ کیسے اویل کرنا ہے، کیسے اپنی پوزیشن سیکیور کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ ٹپس ہیں، کچھ باتیں ہیں، اور مختلف ریجنز کے حوالے سے کچھ ریجن اسپیسیفک پالیسیز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو گفتگو ہے یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے چند دوستوں کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے ایک آن لائن سیشن کا انعقاد کیا اور وہاں پہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ دوبارہ اس کو ریکارڈ کریں اور ایک دفعہ دوبارہ یہ سمری کی صورت میں پریزنٹ کریں۔ بیسک ازمپشن اس گفتگو کی یہ تھی کہ جو لوگ اس کے سامعین میں تھے وہ انڈر گریڈ ڈگری کر رہے تھے فیکلٹی آف انجینئرنگ سے، فیکلٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اسلامک یونیورسٹی سے، لیکن یہ گفتگو ویلڈ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی دوسرے شعبے میں بیچلرز کی ڈگری کر رہے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ نیچرل سائنسز کے ساتھ میتھس، فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ کی کوئی شاخ، میڈیکل، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو یہ گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے ویلڈ ہے۔ پرابلم انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈگری کے شروع میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال کے بعد جو ناسا کا اسپیس پروگرام ہے وہ آپ رن کریں گے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اور آپ کا جو فائنل سی جی پی اے کا ڈریم ہے وہ 3.9 سے 2.1 کی طرف سفر شروع کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار سین تو بڑا بیڈ ہے، اور وہ سین آخر میں پہنچنے تک اتنا بیڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ آخر میں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جب کیپس اچھالنے والی رسم ہے وہ ادا ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار ہن کریے کی، وہ جو انور مسعود نے کہا تھا نا کہ ووٹاں شوٹاں پا بیٹھے ہیں سوچی پے ہیں ہن کی کریے، تو یہ جو ہن کی کریے کا سوال ہے یہ ازل سے انجینئرز کے ساتھ ہے اور ابد تک انجینئرز کے ساتھ رہے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر تو آپ اماں کے شہزادے ہیں، بابا کی پرنسس ہیں، تو آپ کو بڑے آرام سے اپنے ابا کا کاروبار مل جائے گا اور آپ اس کو سنبھال لیں گے، تو آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ملٹیپل کیریئر پاتھس ہیں جو میجارٹی آف دا پیپل اویل کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو ایک بڑا پرومسنگ کیریئر پاتھ یہ ہے کہ آپ سی ایس ایس کر لیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اداروں میں جاب کر لیتے ہیں، اگر آپ پیاس جیسے ادارے کو جوائن کر لیں تو اس کے بعد آپ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے بھی ادارے ہیں، بڑی اچھی کمپنیز ہیں پاکستان میں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، بہت سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیٹھوں کی کمپنیاں رن کرتے ہیں، مینٹیننس انجینئرز کی جابز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ سے بالکل ہٹ کے جاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ڈگری کر لی الیکٹریکل انجینئرنگ میں، الیکٹرانکس میں، اور آپ نے نوکری کر رہے ہیں کسی کیمیکل کے پلانٹ پہ، ایک بالکل ڈفرینٹ، تو وہاں پہ آپ کی مینیجریل سکلز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی کیریئر پاتھس ہیں اس میں جو نوکریاں ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نوکری ملے گی کہاں سے، لبے گی کتھوں، اور یہ وہ چیز تھی جب ہم گریجویٹ ہو رہے تھے 2011 میں، جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو اس وقت چونکہ مشرف صاحب کا دیا ہوا انڈسٹریل بوم نیچے جا چکا تھا، نوکریاں ختم ہو چکی تھیں، تو لوگوں نے اس وقت ایم ایس کے لیے نکلنا جو تھا وہ ایک آپشن بن گیا کہ اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو آپ ایم ایس کرنے چلے جائیں۔ لیکن اب یہاں پہ وہ انٹرسٹنگ بات ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ڈیمانڈز کیسے چینج ہو رہی ہیں۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک جب آپ لوگ ایم ایس کرنے جاتے تھے تو یہ ایک کسی بھی انجینئر کے لیے ایک لاسٹ ریزارٹ ہوتا تھا، جب نوکری نہیں ملتی تھی تو ایم ایس کرنے چلے جاتے تھے۔ لیکن اگر آپ پچھلی 2 دہائیوں میں یونیورسٹی انرولمنٹ کو یا وہ لوگ جو ہائر اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ایک بہت بڑا انکریز ہے، 6، 7، 8 گنا انکریز ہے ان نمبرز میں جو لوگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا ہائر اسٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جابز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں۔ پہلے جہاں پہ انڈر گریڈ کی ڈگری ریکوائرڈ تھی، اب وہاں پہ ماسٹرز کی ڈگری ریکوائرڈ ہے، کچھ عرصے بعد وہاں پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ریکوائرڈ ہوگی، تو یہ جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی انکریز کر رہی ہیں۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے تک جس ماسٹرز کی ڈگری کو آخری آپشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوکری نہ ملنے کی صورت میں جو راستہ اختیار کیا جاتا تھا، اب وہ باقاعدہ ایک کیریئر پاتھ ہے، ایکیڈیمک کیریئر پاتھ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور اچھی خاصی نوکریاں چھوڑ کے لوگ اب ماسٹرز کرنے جاتے ہیں۔ اب ماسٹرز کرنے کے لیے ہم اس پہ بھی آتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے، کیسے کیسے اپلائی کرنا چاہیے، اور کون سے اسکالرشپس کو کس طرح ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ
انڈر گریڈ ڈگری کر رہے ہیں اور آپ تیسرے سال میں ہیں تو آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں. ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جی آر ای کر لیں. جب آپ اپنے تیسرا سال کمپلیٹ کریں اور چوتھا سال شروع ہونے سے پہلے آپ جی آر ای کا ٹیسٹ ضرور دے لیں. اچھا سکور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ایک دفعہ اچھا سکور نہیں لے پاتے تو آپ دوسری دفعہ ٹرائی کریں, لیکن جی آر ای آپ اپنی ڈگری کے دوران ضرور کر لیں. اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ضرور دیں, چاہے وہ ٹوفل ہو, آئلٹس ہو, یا اگر مارکیٹ میں کوئی دوسرا ٹیسٹ ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ دونوں بہت فیمس ہیں. بہت زیادہ بڑی تعداد میں یونیورسٹیز ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں. پاکستان, انڈیا اور جو بھی نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ لینگویج ٹیسٹ دے کے آئیں. آئلٹس کے کیس میں جو منیمم سکور ہے وہ 6 ہے, کچھ لوگ 6.5 ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ اگر آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو جتنی ہم لوگوں کی انگریزی ہوتی ہے, میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آنے والے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو عام طور پہ وہ 6 بینڈ لے ہی لیتا ہے, اور اگر تھوڑی سی محنت کرے تو 6.5 تک چلا جاتا ہے. اور اگر آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اچھے اسکولوں سے ہوئی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے یہ لینگویج والا کوئی ایسا پرابلم نہیں رہتا. تو یہ دو کام ہیں, جی آر ای کرنا اور انگلش لینگویج کا ٹیسٹ دینا. یہ دونوں آپ نے اپنی انڈر گریڈ ڈگری کے دوران کرنے ہیں. اور جب آپ کا 7واں سیمسٹر شروع ہو رہا ہے اور اس 7ویں سیمسٹر میں آپ کے پاس چند چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انٹروڈکٹری ای میل ہونی چاہیے جس میں آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ اپنے بارے میں 2-4 باتیں لکھیں. اب یہ جو انٹروڈکٹری ای میل ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے یہ ہم کسی دوسری گفتگو میں ڈسکس کریں گے. آپ کا ریزیومے بہت اچھا ہونا چاہیے. میں نے اپنی جو سلائیڈز بنائی اس میں لکھا کہ این ایکسیلنٹ ریزیومے, اور پھر میں نے ایکسیلنٹ کو کاٹ دیا کیونکہ میرے خیال میں ریزیومے یا سی وی ہوگا ہی وہ جو اچھا ہوگا, جو ایکسیلنٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کو آپ سی وی نہیں کہہ سکتے. تو آپ کا بہت اچھا سی وی ہونا چاہیے, ایک انٹروڈکٹری ای میل ہونی چاہیے جس کو آپ بعض لوگ کور لیٹر بھی کہہ دیتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہونی چاہیے, ایک مضمون ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے بارے میں, اپنے کیریئر گولز کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کریں. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ علیحدہ ڈسکشن مانگتی ہیں, آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ مواد ہے, یہ وہ کانٹینٹ ہے جو آپ نے اپنے 7ویں 8ویں سیمسٹر میں جس کو پریپیئر کر لینا. تو اگر یہ والا کانٹینٹ آپ کے پاس پریپیئر ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دینا ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ سیلنگ یور سیلف. اب یہاں سے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ایم ایس کے لیے کون کون سے ریجنز کو کیسے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایم ایس کی تقسیم ہے, لوگ اس کو اپنے اپنے حساب سے تقسیم کرتے ہیں, مختلف لوگ اس کی مختلف کیٹیگریز بناتے ہیں. میں عام طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو ریجن وائز ڈیوائڈ کر. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ریجنز جغرافیائی حوالے سے بھی اسی طرح ایگزسٹ کرتے ہوں جس طرح ہم نے ان کے نام دیے ہیں, لیکن پالیسیز کے حوالے سے ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا. تو جو پہلا ریجن میرے ذہن میں ہے وہ ایسٹ ہے, اور ایسٹ میں ہمارے پاس چائنا ہے, سب سے بڑی ایگزامپل چائنا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کی جو پالیسی ہے ایم ایس کے حوالے سے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. اسی طرح جو دوسرا ریجن میرے ذہن میں ہے وہ مڈل ایسٹ ہے, جہاں پہ سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, اور یہاں پہ بھی تقریباً جو پالیسیز ہیں وہ ایک جیسی ہیں. 19-20 کے فرق کے ساتھ چیزیں ایک طرح سے موو کرتی ہیں. تیسرا ریجن جو میرے ذہن میں ہے وہ ویسٹ ہے, اور اس میں یورپی یونین ہے, یو کے ہے, یو ایس ہے, کینیڈا ہے, اسی طرح آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں بھی تقریباً یہی والا کام فالو ہوتا ہے. تو اگر آپ ان 3 ریجنز کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کس ریجن میں کس طرح سے ایم ایس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور اس میں جو بنیادی گیم ہے, جو اسکالرشپ میں سب سے اہم بات ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں تو پھر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ آپ نے اس میں سے اپنا فیئر شیئر کیسے نکالنا ہے, اپنا اسکالرشپ, اپنا سٹائپنڈ, اپنے لیونگ ایکسپینسز آپ نے اس میں سے کیسے نکالنے ہیں. جو پہلا ریجن ہے جس کو میں نے ایسٹ کہا, اس میں کیس سٹڈی کے طور پہ میں ساؤتھ کوریا کا کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ فنڈنگ کہاں سے ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو کوریا میں ایم ایس کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, ریسرچ کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ 2 سورسز سے آ رہی ہے. ایک ان کو کورین گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے, اور اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے جو کورین گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن زیادہ فنڈنگ ان کی انڈسٹری کے پاس آ رہی ہے. کوریا کے پاس بہت بڑے بڑے جائنٹس ہیں, سیمسنگ ہے, ہنڈائی ہے, اسی طرح دوسری کمپنیز ہیں. تو یہ بہت بڑی
مقدار میں فنڈنگ، ریسرچ فنڈنگ ان کے گریجویٹ پروگرامز کو انڈسٹری کر رہی ہے۔ تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوریا میں جب آپ ایم ایس کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس جو فنڈنگ اویلیبل ہوگی وہ آپ کے پروفیسر کے پاس مختلف انڈسٹریل پروجیکٹس کی صورت میں ہوگی، اور پھر وہ فنڈنگ آپ کے پاس آنی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کے پروفیسر نے ایک پروجیکٹ لکھا سیمسنگ کے لیے، اس نے گرانٹ اویل کر لی، اس گرانٹ پہ اس نے کچھ ایم ایس اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں، کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں، کچھ اس نے پوسٹ ڈاکس ہائر کرنے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ایکسپیریمنٹس پلان کرنے ہیں، ریزلٹس لینے ہیں، ڈیٹا انالائز کرنا ہے، پبلیکیشنز کرنی ہے۔ یہ تمام کام گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز نے کرنے ہیں۔ تو جو پروفیسر ہے جس کے پاس سیمسنگ کی گرانٹ ہے، اس نے آپ کو فنڈ کرنا ہے۔ آپ ایز این ایم ایس اسٹوڈنٹ جائیں گے، آپ اس پروفیسر کی لیب میں کام کریں گے، اور وہ پروفیسر آپ کو سٹائپنڈ دے گا، سیلری دے گا، لیونگ ایکسپینسز، اسکالرشپ، جو بھی اس کا نام ہوگا، لیکن آپ کے پیسے وہاں سے پروفیسر کی جیب سے آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوریا میں کچھ اسکالرشپس بھی ہیں۔ کورین گورنمنٹ کا اسکالرشپ بڑا فیمس ہے، کے جی ایس پی جو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہی والا جو سین ہے یہ جاپان میں بھی ہے اور چائنا میں بھی ہے۔ جاپان کے کیس میں میکسڈ اسکالرشپ ہے، پرابیبلی ان کا گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، اور باقی ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت زیادہ مقدار میں فنڈنگ ان کے پاس آتی ہے۔ اور یہی پروسیس چائنا کے کیس میں بھی فالو ہوتا ہے، جہاں پہ چائنیز گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے یا چائنا کی جو انڈسٹری ہے وہ ریسرچ پروجیکٹس دیتی ہے، اور پروفیسر اس فنڈ میں سے آپ کو فنڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آگے کس کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر آپ کی جیب تک کیسے آئیں گے، تو اب آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اگر اس پورے ریجن میں آپ نے ایم ایس پوزیشن سیکیور کرنی ہے تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے ریسرچ سپروائزر کو، جس کے ساتھ آپ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، اس کو کانٹیکٹ کرنا شروع کریں اور اسے یہ بتائیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، وہ بھی بہت اچھا آدمی ہے، اور اگر آپ دونوں مل جائیں تو آپ کمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پروفیسر راضی ہو جائے آپ کو ایم ایس دینے کے لیے، ایم ایس کی پوزیشن آپ وہاں پہ سیکیور کر لیں کسی پروفیسر کی لیب میں، تو اس کے بعد جو ایڈمیشن پروسیس ہے یونیورسٹی کے اندر، وہ عام طور پہ بڑی رسمی سی ایک کاروائی رہ جاتا ہے۔ آپ یونیورسٹی کو بتاتے ہیں، یونیورسٹی پروفیسر سے پوچھتی ہے، پروفیسر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کو رکھنا ہے، یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن لیٹر دیتی ہے، آپ وہ ایڈمیشن لیٹر لے کر امبیسی جاتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں، اور آپ لیب میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کام کرتے ہیں، آپ کو لیونگ ایکسپینسز ملتے ہیں، اسکالرشپ ملتا ہے، اور آپ کا ایم ایس ہو جاتا ہے۔ تو کوریا، جاپان، چائنا، پورا ایسٹ کا ریجن، یا جہاں جہاں پہ ایم ایس ریسرچ اورینٹڈ ہے اور آپ نے کسی پروفیسر کی لیب میں کام کرنا ہے، وہاں پہ عام طور پہ یہ ماڈل فالو ہوتا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے اس پورے ریجن کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ دوسرا ریجن جہاں پہ، جس کو ہم نے مڈل ایسٹ کا ریجن کہا، جہاں پہ سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، یہاں پہ جو ایم ایس ہے وہاں پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے۔ آپ کسی پروفیسر کے پاس اس کی لیب میں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ فنڈنگ سورسز پہ غور کریں تو ان ممالک میں جو مین فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ سے آتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کرتی ہے، اماراتی گورنمنٹ کرتی ہے، قطری گورنمنٹ، یا باقی جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ کو پوزیشن ملتی ہے تو گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ جو فنڈ کرتی ہے وہ مینلی یونیورسٹی کو کرتی ہے۔ یونیورسٹی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہائر کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس پروفیسرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ انڈسٹری بھی یہاں پہ فنڈنگ کرتی ہے، لیکن اس طرح کی جو ریشو ہے، جس طرح کوریا کے کیس میں نے عرض کیا، میرے خیال میں یہاں پہ ریشو نسبتاً کم ہے، اب شاید انکریز ہو جائے، لیکن ابھی تک جو مین فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ سے آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں کہ یہاں پہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو حکومت سے آ رہے ہیں، اور حکومت سے یونیورسٹی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب آپ نے جو پیسے لینے ہیں وہ یونیورسٹی سے لینے ہیں، تو جو ڈیسیجن پار ہے اب وہ پروفیسر کے پاس اتنی نہیں رہی۔ ایم ایس کے کیس میں اتنی ڈیسیجن پار پروفیسر کے پاس نہیں ہے جتنی چائنا اور کوریا کے کیس میں تھی۔ اب یہاں پہ ڈیسیجن پار یونیورسٹی کے پاس ہے، اور یونیورسٹی والے ایڈمیشن اناؤنس کریں گے، آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ یونیورسٹی کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گے، جی آر ای عام طور پہ یہ ساری یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں، کے ایف یو پی ایم ڈیمانڈ کرتی ہے، یو اے ای کی یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ کاؤسٹ ایکسیپشن ہے، کاؤسٹ جی آر ای ڈیمانڈ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے پاس جی آر ای ہو تو یہ بہت سونے پہ سہاگا والا کام ہو جاتا ہے۔ تو کاؤسٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، مڈل ایسٹ کی یونیورسٹیز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو آپ نے مین فوکس کرنا ہے وہ یونیورسٹیز کو کرنا ہے۔ اگرچہ آپ پروفیسرز کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر پروفیسرز آپ کو ریکمینڈ کر دیں تو آپ کی اپلیکیشن کے ایکسیپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کو ڈائریکٹلی اپلائی کریں تو بھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔
تو یہ دوسرا ایک ریجن ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پیسوں کا سورس سمجھ آ گیا تو آپ بہت آرام سے اس پورے ریجن کو ٹارگٹ کر سکتے. جو تیسرا ریجن ہے ویسٹ کا ریجن، جس میں یورپی یونین آتی ہے، یو کے ہے، یو ایس ہے، کینیڈا ہے، یہاں پہ آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے ایم ایس کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایم ایس کے لیے ریسرچ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. بائی لارج ریسرچ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ ایم ایس کرنے آئیں گے تو آپ اپنے طور پہ آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ فنڈنگ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایم ایس مینلی کورسز اورینٹڈ ہے. آپ ایم ایس یا سائنسز یا ریسرچ کرنے کی بجائے آپ ایم اینج کر رہے ہوتے ہیں، ماسٹرز ان انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح آپ انڈر گریڈ میں کورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ یہاں پہ بھی آ کے گریجویٹ لیول پہ، ماسٹرز لیول پہ آپ کورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پی ایچ ڈی کا کیس نہیں ہے. پی ایچ ڈی کا کیس ڈیفرنٹ ہے، جو ہم کسی دوسری گفتگو میں ڈسکس کریں گے. لیکن یورپ میں تقریباً آپ کا ایم ایس کورسز اورینٹڈ ہے، اور یہاں پہ اس کے لیے کسی طرح کی ریسرچ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ریسرچ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے تو سپروائزر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کو ہم نے کیا کانٹیکٹ کرنا. اب ڈیسیجن پار 100% یونیورسٹیز کے پاس ہے، اور یونیورسٹیز عام طور پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اس لیے اٹریکٹ کرتی ہیں یا اس لیے چاہتی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان کے پاس آئیں، کیونکہ وہ پیسے لے کے آتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ یونیورسٹی کے لیے پیسے لے کر آتے ہیں، بلکہ وہ یہاں پہ آ کر آرٹ جابس کرتے ہیں، سستی لیبر کا کام کرتے ہیں. جو کام یہاں کے لوکلز زیادہ پیسوں میں کرتے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہمارے جتنے بھی ایریاز ہیں، یہاں سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کم پیسوں میں وہ سارے کام، وہ ساری جابس کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک اکانومی ہے، ایک پورا معاشی سرکل ہے جو اس پہ چل رہا ہے. تو یہاں پہ لوگ ایم ایس اسٹوڈنٹس کو اس بنیاد پہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ نیشنلٹی کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ سویڈن کے ایگزامپل لے لیں، یہاں پہ جو بہت زیادہ لوگ ایم ایس کرنے آتے ہیں وہ ایم ایس کرتے ہیں، 2 سال کے ایم ایس کو کھینچ تان کے 4 سال پہ لے جاتے ہیں، 4 سال سٹے کرتے ہیں، اس کے بعد پرمننٹ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں، پھر نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سیٹل ہو جائیں. ایک سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ ایم ایس کرنے کے بعد جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی یورپ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اچھا ایم ایس کیا ہو، آپ کو اپنا سٹف آتا ہو، اپنی فیلڈ آتی ہو، تو جاب آپ کو مل جاتی ہے. جاب کا اس طرح سے ایشو نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ انڈسٹری موجود ہے، اور اگر آپ ہائیلی سکلڈ لیبر ہیں، آپ کو اپنی فیلڈ آتی ہے، تو آپ کے لیے جاب نکل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایم ایس پوزیشن سیکیور کرنے کے لیے آپ نے مینلی یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا ہوگا. اور بہت سے لوگ یہاں پہ جی آر ای ڈیمانڈ نہیں کرتے. اس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس جی آر ای نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کا اسٹڈی گیپ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی اکیموڈیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. ہر ملک میں گورنمنٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ یورپ کے اندر اسکالرشپس اویلیبل نہیں ہیں، یا یو ایس کے اندر ماسٹرز کے لیے اسکالرشپس نہیں. اسکالرشپس ہیں، اویلیبل ہیں، بہت کم ہیں. لیکن مینلی آپ اگر دیکھیں عام طور پہ جو میجارٹی آف دا پیپل ہیں وہ سیلف پہ آتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، اور اس ریجن میں سیٹل ہونے کے لیے اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 ڈیفرنٹ ریجنز عرض کیے، ان کی جو تقسیم کی، اب اگر آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ آ گئی نا کہ پیسے کیسے جنریٹ ہو رہے ہیں اور کیسے آگے موو کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ریجن کو آپ نے کس نظر کے ساتھ، کن سکلز کے ساتھ کیسے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور وہاں سے اپنے لیے اپنا سٹائپنڈ، اپنا اسکالرشپ آپ نے جنریٹ کرنا ہے. ان تمام ریجنز کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل سطح کے اسکالرشپس ہیں، فیمس ہیں، بہت زیادہ اس پہ لوگوں نے بات کی ہے. اور آپ اگر انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں سن رکھا ہوگا، یا اگر آپ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں سن لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. بہت فیمس ہے یو ایس کا فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام، وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نے ان کو فلفل کرنا ہوگا. پرابیبلی جی آر ای از ون آف دیم. انگلش لینگویج آپ کو آنی چاہیے، اور بہت
جو اچھے اذہان ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فل برائٹ اسکالرشپ ہے. اسی طرح جرمنی میں ڈارٹ فنڈنگ ہے, اراسمس منڈس ہے یورپ کے اندر, اسی طرح اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کچھ فنڈنگ کرتا ہے, کامن ویلتھ فنڈنگ اویلیبل ہے. تو اس طرح کی اسکالرشپس اویلیبل ہیں, چھوٹے ممالک میں بھی ہیں, بڑے ممالک میں بھی ہیں. HEC کچھ عرصہ پہلے فنڈنگ کرتا تھا, اب کا مجھے کرنٹ سٹیٹس نہیں پتا, لیکن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بنیادی بات ہے ان تمام اسکالرشپس میں, اور میں اگر اس میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ فل برائٹ اسکالرشپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ان کا جو بنیادی پرپز ہے وہ کیا ہے. آپ اگر فل برائٹ اسکالرشپ کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ان سے پوچھیں کہ آپ جس بندے کو اسکالرشپ دیتے ہیں آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, تو وہ بنیادی چیز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ اچھا ذہن ہو, نظریاتی حوالے سے ایک ایوریج ذہنی سطح سے اوپر جا کے سوچنے والا ذہن ہو, اور اس کو ہم امریکہ لے کے آئیں اور یہاں پہ اس کو یہاں کا جو کلچر ہے, یہاں کی تہذیب ہے, یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس سے متعارف کرائیں اور پھر وہ واپس اپنے کنٹری میں جائے. کیونکہ فل برائٹ اسکالرشپ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر ملک میں ہے. جہاں جہاں USAID کام کرتا ہے وہاں پہ ہے, تو وہ واپس اپنے ملکوں میں جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے ایجوکیشن کو کنٹریبیوٹ کریں. یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. تو اب اگر آپ آفیشیل سٹیٹمنٹ کو سمجھ جائیں تو پھر جب آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ انہی پوائنٹس کو ٹارگٹ کریں. اسی طرح اگر آپ اراسمس منڈس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے, جو آبجیکٹیو ہے, اس کو آپ دیکھیں, اس کو پڑھیں, اور پھر اس حساب سے اپنا جو CV ہے, اپنا سٹیٹمنٹ آف پرپز ہے, جو آپ کی اپلیکیشن مٹیریل ہے, ایون اگر آپ کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس حساب سے اس پرسپیکٹیو سے ٹیلر کر کے اپنی سکلز کو پریزنٹ کریں. تو آپشنز اویلیبل ہیں. وہ جو اقبال کا ایک شعر تھا نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو کئی قبیلے والی شان ہے یہ آپ کو مل سکتی ہے. یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. بے تحاشا بے شمار راستے موجود ہیں, صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ راستے ڈھونڈنے ہیں اور کسی نہ کسی ایک راستے پہ اپنے آپ کو ڈال دینا ہے, اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہوگا. یہ ایک بریف سا اوور ویو تھا. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں, کسی چیز کو میں ٹھیک طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پایا, آپ اس کی درستگی کرنا چاہتے ہیں یا آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں کچھ عرصے بعد. تھینک یو سو مچ.